علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ایک شکوہ بیان کیا ہے ابو جہل کا، جو اس نے کعبے کے پردے کو لٹک کر کے پکڑ کر کے زاروں کے تار رو کے اللہ سے کیا ہے، اور شکوہ حضور کا کیا ہے رب سے۔ ابو جہل نے کہا کہ اس نے قریش کی عزت کو، ہمارے تفاخر کو خاک میں ملا دیا ہے، اور میرا سینہ بڑا زخمی ہو گیا ہے۔ در نگاہ او یکے بالا و پست، با غلام خیش بر یک خان نشست، کہ اس کی تو نظر میں اونچ نیچ ہے ہی نہیں، یہ تو غلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتا ہے، تو اگر یہ دین یہ لے کر آیا ہے تو پھر قریش کا وقار کدھر جائے گا؟ یہ کعبہ کے پردے سے لپٹ کر کے اللہ سے شکایتیں حضور کی لگا رہا ہے ابو جہل۔ اللہ اکبر۔ تو وہ غلام کو انسان نہیں سمجھتے تھے۔ جب غلام آقا کے جوتے اذن کے بغیر چھو بھی نہ سکے، میرے حضور معراج سے واپس پلٹیں اور کہیں بلال تو کون سے نیک عمل کرتا ہے، جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنتا رہا۔ کیا خیال ہے، اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی، اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کی تیاری کرتے، تو جمعے کی تیاری ہوتی ہے غسل کیا جائے، کپڑے بدلے جائیں، تیل لگایا جائے، خوشبو لگائی جائے، تو تیاری میں ایک شامل یہ تھی غلام آزاد کیا جائے، ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی دی گئی ترغیب سے زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، ویسے ترغیب دی۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ غلام نہیں ہیں۔ اسلام نے اتنے طریقے دیے، اور کافر کو بھی آزاد کرنے کا ثواب ہے، مومن کو بھی آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ لازمی نہیں کہ مسلمان غلام کو ہی آزاد کرو، کافر غلام ہے تو اس کو بھی آزاد کرو، اس کا بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ ایک جان کو آزاد کرنا ہے۔ اور پھر ہوا کیا کہ مسلمانوں نے غلام آزاد کرنے شروع کر دیے۔ آدھی دنیا غلاموں سے بھری ہوئی تھی، آدھی آقاؤں سے بھری ہوئی تھی۔ اب غلام آزاد ہو گئے، اور وہ امتیاز بندہ و آقا ختم ہو گیا۔ ایک صالح پاکیزہ معاشرت وجود میں آئی، اور وہ وقت زمانے نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے کے گورنر کو بلایا کسی کام کے لیے مدینے، تو انہیں پوچھا کہ اپنے پیچھے کس کو اپنا قائم مقام گورنر بنا کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ابن ابزے کو۔ انہوں نے کہا یہ ابن ابزے کون ہے؟ میں نہیں جانتا۔ کہا یہ ایک غلام ہے۔ تو کہا ایک غلام کو گورنر بنا آئے ہو؟ کہا کہ وہ قرآن جانتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا، یہ قرآن لوگوں کو پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک لے جائے گا۔ غلام گورنر بنے۔ ہندوستان کے اندر باقاعدہ ایک خاندان غلامہ گزرا ہے، جس طرح خلجی حکمران ہوئے، مغل حکمران ہوئے، ایک باقاعدہ خاندان غلامہ تاریخ پڑھیں، وہ باقاعدہ بادشاہ بنے۔ تو یہ تاریخ ہے۔ بھلا غلاموں کو اس مسند پہ بٹھایا جا سکتا تھا، سوچا بھی جا سکتا تھا، اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلانا، اس پہ شکایتیں لگا رہا ہے رب کے حضور، کعبے کے پردے کو تھام کے ابو جہل کہ از محمد سینہ ما زار زار، ہمارا سینہ زخمی ہو گیا ہے۔ در نگاہ او یکے بالا و پست، با غلام خیش بر یک خان نشست۔ یہ تو غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کی بات کرتا ہے۔ اگر یہ دین ہے تو پھر قریش کا وقار کدھر جائے گا؟ لیکن حضور نے غلاموں کو عزت دی، ان کو وقار دیا۔ اللہ اکبر۔ انسانیت آزاد ہی میلاد والے رسول کے صدقے سے ہوئی ہے۔ انسان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، انسانیت کو غلامی سے آزادی دی ہے تو میلاد والے محمد عربی نے دی ہے۔ تو ہم کیوں نہ پھر حضور پہ درود پڑھیں، اور کیوں نہ حضور کا ذکر خیر کریں۔